اب مجھے ایگزیکٹلی یہ تو نہیں پتا کہ آج موضوع کیا ہونا چاہیے، لیکن میرا چونکہ بڑا ایک میری اٹھان، میری جو شخصیت کے جو اگر کوئی تھوڑی بہت معمولی خوبیاں ہیں، جو مثبت پہلو ہیں، یہ میری ساری کی ساری تحریک اسلامی کی بہونے منت ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہرحال جس ماحول میں بڑا ہوا ہوں تحریک اسلامی کے، یا شعور کی آنکھیں کھولی ہیں اور شعور کو بڑھایا چڑھایا، وہاں تالیاں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ بہرحال اچھی بات ہے کہ ویسے میں ایک آن اے لائٹر نوٹ، میرا ایک عجیب و غریب معاملہ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے گھر کے اندر جماعت اسلامی کا لٹریچر کیسے پہنچا، لیکن جو چھوٹے چھوٹے پمفلٹس ہیں وہ بڑی تعداد میں ایک عرصے سے موجود تھے۔ بعد میں مجھے جب میں جمعیت میں آ گیا، میں نے ڈھونڈ کے اور میں نے خط لکھا تھا ظفر جمال بلوچ صاحب کو کہ مجھے جمعیت کی تلاش ہے، تو ان کا جواب بھی مجھے بڑا اچھا ملا تھا۔ وہ اس وقت ناظم اعلیٰ تھے جمعیت کے، اور یہ کم و بیش بات ہوگی 1972 کے شروع کی۔ پاکستان ٹوٹنے کی وجہ سے میں بہت پشمردہ تھا، میں بڑی حساس طبیعت تھی، سیاسی شعور مجھے گھر سے مل گیا تھا کہ گھر کے اندر میں نے کچھ آنکھ کھولی تو سیاست ہوتے دیکھی۔ تو بعد میں جماعت کے جو اکابرین تھے انہوں نے بتایا کہ میں نے جب بتایا قصہ سنایا کہ ہمارے گھر میں لٹریچر تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جب فاطمہ جناح کا الیکشن ہو رہا تھا، جب میری عمر 11 سال ہوگی، تو آپ کا گھر جو تھا وہ مرکزی دفتر تھا وہ سارے اتحاد کا، اور جماعت اسلامی میں اس کا جو سیکریٹری تھا جماعت اسلامی کے امیر تھے یا جو بھی ان کے اہم بندے تھے، تو وہاں پہ ہم نے جا کے بہت سارا لٹریچر جماعت کا رکھ دیا تھا، اور جو بہت اچھی خاصی تعداد میں تھا، ایک ایک چیز کے 8 اور 9 کاپیز تھی۔ 12 جانی میں مجھے تجسس تھا، میں پڑھنے کا شوقین تھا، تو پڑھا تو مجھے بڑا انسپائر کیا، اور پھر میرے اندر ایک ایسا کوئی جوش جنون آیا کہ میرا خیال ہے کہ میرے جمعیت کے میرے ساتھ جو ساتھی ہیں، لیاقت بلوچ صاحب ہیں، بہت ایک پوری گلیکسی ہے، کہکشاں تھی، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، وہ ایک بات گواہی دیں گے کہ جو عرصہ میں نے گزارا، میں نے بڑی سنجیدگی سے کام کیا۔ میں نے بھی ساری پڑھائی جو ہے وہ ایک طرف سسپینڈ کر دی، وہ اس کی ترجیح دوسری تھی، اور جمعیت جو تھی میری پہلی ترجیح تھی، اور جو کام میرے سپرد کیا گیا، جو ذمہ داری دی گئی، مجھے ایسا تھا کہ مجھے اندر ایک سکون ہی ملتا تھا اور ایک جنون کی کیفیت تھی۔ بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ مجھے ایسے لوگوں کی کمپنی ملی کہ جس کے اندر کم سے کم آپ یہ کہیں کہ ایک جو گفتگو کا معیار ہے وہ بھی اس کی بھی احتیاط ہوتی تھی۔ تو آپ جب رہیں ایسے کہ جہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ مبادہ آپ کے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے جو ہے وہ ایک اخلاق کے کسی بھی معمولی درجے کو پامال کر رہی ہو، تو بہرحال میرا خیال ہے کہ جی میرے بہت خواب وابستہ تھے۔ میں ایک اور چھوٹا واقعہ بتا دوں، واقعات تو چھوٹے چھوٹے بہت ہیں۔ مولانا محترم جب پاکستان سے اپنا ان کا آخری سفر ہی ہونا چاہیے امریکہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ان کی فلائٹ اسلام آباد سے تھی، تو ہمیں پتہ چلا کہ مولانا جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور پھر رات کو ان کی فلائٹ ہے۔ تو خیر اینی ہم ان کو ملنے گئے، تو یہ اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ 2 واقعات ہیں، ان میں ساری چیزیں آ جائیں گی اور پھر مجھے کچھ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنی پڑے گی۔ تو ہم نے اجازت چاہیے کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں، تو خیر تگ و دو کے بعد مولانا محترم اپنے کسی عزیز یہاں قیام فرماتے، تو ہمیں عصر کے بعد کا ٹائم مل گیا، تو ہم چند دوست، اس میں ڈاکٹر طاہر امین مرحوم تھے اور 2-3 دوست مجھے یاد نہیں، تو وہ ہم سارے پہنچ گئے، تو ہماری اچھی آدھا پونا گھنٹہ ملاقات تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جماعت کی طرف سے یا جمعیت کی طرف سے ہم آخری لوگ تھے جو مولانا کو پاکستان میں ملے، پھر ان کے بعد ان کا جسد خاکی پاکستان واپس آیا۔ تو ہم یہ ساری بات بتا رہے تھے، میرے ذہن میں ہمیشہ یہ تھی کہ ہم سیاسی طور پہ ہم کامیاب نہیں ہیں، اور وہ ظاہر ہے سن 1970 کے انتخاب کے نتائج بھی تھے، اور اس کے بعد بھی جو ہے جو تحریک اس وقت PNA کی بھی چل چکی تھی، تو مولانا محترم ہم وہی باتیں بتا رہے تھے، ساری چیزیں کر رہے تھے،
کہ جی ہمیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ لوگ اسی طرح چلتے رہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومیں گی یہ وہ. تو میں نے کہا مولانا آپ جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں ہمیں نا وہ ہم ساری کر چکے ہیں. انقلاب نہیں آنے لگا. اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک قوت ہے، کیونکہ اس وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نوجوان کس شدت اور کس تعداد کے ساتھ جمعیت کے ساتھ تھے. یونیورسٹیز میں یا جمعیت لیکن جیتتی تھی یا رنر اپ بھی کہیں پہ ہو جاتا تھا کالجز میں یونیورسٹیز میں تو جمعیت ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ جمعیت کو تیسرے چوتھے نمبر پر اور 70-80% جمعیت جیتتی. تو بڑی ایک کثیر تعداد تھی جو فیشن تھا جمعیت کے ساتھ رہنا. لوگ اپنا کیریئر جمعیت کے ساتھ اگر کچھ سیاست کے اندر آنا چاہتے تو بنا رہا تھا. تو خیر رہنی ہے. تو مولانا نے کہا آپ کا مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم نوجوان ایسی تیسی اس ملک کے اندر نظام ہماری مرضی کا کیوں نہیں آتا، ہماری مرضی حکومت کیوں نہیں آ سکتی، ہم لڑ کے لے رہے ہیں. تو بڑے تحمل سے انہوں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کی تربیت کی ہے وہ اکارت گئی ہے، یا جو کچھ آپ لوگوں نے مجھ سے سیکھا ہے، میرے لٹریچر پڑھ کے جو آپ پہنچے ہو تو وہ سارا اکارت یہ کہ میں نے تو یہ تربیت کی نہیں ہے، میں نے تو یہ کہا یہ اللہ پہ چھوڑ دے. لیکن کوئی ایسا کام جو کہ آپ کو قانون ایک سسٹم کے باہر کرتا ہے تو میرا طریقہ کار نہیں ہے، اور نہ وہ اسلام کا طریقہ کار ہے. اور طریقے کبھی بھی نہ پیغمبروں نے ایسی چلائی ہیں نہ کسی اور طرح چلی ہیں. تو بہرحال جی ایک ایسا چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو سب سے بڑا قلق ہے کہ جماعت اسلامی کا جو پوری طرح مقام سیاست میں نہیں آ سکا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر نظریاتی بحث ختم ہو گئی ہے. یہ ایک واحد آپ یہ دیکھیں کہ جب تک جماعت اسلامی کا ایک تمطراق تھا اور سیاسی اثر و رسوخ تھا، چلو الیکشن جیتنے والا نام بھی ہو تو ایک موجود تھا، تو وہاں سیاسی بحث نظریات بھی ہوتی تھی. پاکستان اسلامی مملکت بنایا گیا تھا. پاکستان میں جی یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے. یہ میری جوانی حافظ صاحب اس کے شاہد ہیں سارا کچھ. اور جہاں سے آ کے ہمارے امیر جماعت اسلامی صاحب نے شروع کی ہوئی تو بحث یہ تھی کہ ہم پاکستان کو اسلامی مملکت کیوں نہیں بنا سکتے کہ نہیں بننا چاہیے. آج کون سی بحث ہے کہ پاکستان آیا بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا، پاکستان آیا کوئی نظام ہوگا یا نہیں ہوگا، آیا اس کے اندر کوئی آئینی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ میرا بڑا سامنا ہے کہ اس مملکت کے اندر نظریاتی بحث ختم ہو جانا. اللہ کرے کہ یہ صورتحال دوبارہ ہو. میری ایک ہمیشہ سجیشن رہی ہے منور صاحب سے، میں وقت سے گزارش کرتا آ رہا ہوں لیکن وہ میرے کے صدا و سرا ہوتی ہے، شاید اس طرح کہ اس میں اہمیت نہیں ہے، کہ میں نے کہا میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس اس ملک میں سب سے زیادہ اس کا فیوچر پاک ہے. لیکن تب بھی ہوگا کہ جب وہ جو بنیادی اصول ہیں اس کے اوپر وہ واپس چلی جائے. بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نرسری جو ہے نا جو نوجوان ہیں وہ آئیڈیلزم کو چیریش کرتا ہے، اس کو خواب دکھائیں وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. آج بھی جو لیڈر ان کو خواب دکھاتا ہے جھوٹے سچے ان کے پیچھے چل پڑتا ہے. جماعت اسلامی نے جو خواب دکھائے تھے وہ خواب سچائی کے سے مطابقت رکھتے تھے، وہ خواب مطابقت رکھتے تھے. وہ خواب جو ہے نا آپ کے جو دونوں جہان سے مطابقت رکھتے تھے. تو چنانچہ لوگوں نے لبیک کہی. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی جمعیت طلبہ کو ہی ہم ری ڈیفائن کریں، ری اسٹرکچر کریں اور اس کے اندر ہم اس کو دوبارہ میٹرک سے اور ایف ایس سی کے لڑکوں پہ کام کریں اور وہ ہو سکتا ہے کام لمبا ہو 4 5 10 سال بعد. میں حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ آپ بہت بڑی جنریشن پیدا کر سکتے ہیں. آپ ہمارے پاس بہت بڑا اچھا لٹریچر اچھی ہمارے پاس نظریہ موجود ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے بہت شکریہ.